الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پروگرام ہے جنت کا حصول۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ جنت میں لے کے جانے والے اعمال میں جس عمل کا آج ہم تذکرہ کریں گے وہ ہے بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ والد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جو ہے، ابا جان، وہ جنت کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ اوسط ابواب الجنہ یعنی خیر ابواب الجنہ، جیسا کہ امام بغوی نے اس کی تشریح کی ہے، خیر ابواب الجنہ، یہ جنت کے سب سے اچھے دروازوں میں سے ہے، اور اس کے تو سارے دروازے اچھے ہیں۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اپنی توحید کے ساتھ اکثر اوقات والدین کے حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ الاسراء میں اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک مت ٹھہرانا، اور یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جس قدر ممکن ہو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اور اہل زبان جانتے ہیں کہ احسانہ جو ہے وہ کامن ناؤن ہے، کہ اگر چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرنے کو جی چاہ رہا ہے تو پہلے دیکھ لو کہ کیا والدین موجود ہیں، پہلے ان کا حق ہے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، فرما دیجئے کہ جو بھی آپ خرچ کریں فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تو سب سے پہلے آپ کے مال کا جو حق ہے وہ والدین کے لیے ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا، اپنے ابا کی شکایت کی، اس نے کہا کہ میرے ابا میری اجازت کے بغیر مال اٹھا لیتے ہیں میرا۔ آپ نے فرمایا انت ومالک لابیک، انت ومالک لابیک، انت ومالک لابیک، تو بھی تیرے ابا کی ملکیت ہے اور تیرا مال بھی تیرے ابا کی ملکیت ہے، تو ان پہ سختی نہیں کر سکتا۔ اگر والد ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت آپ کے مال میں سے اٹھا لیتا ہے، لے لیتا ہے، تو آپ کو پالنے میں اور آپ کو پیدا کرنے میں اور آپ کو لے کے آنے جانے میں اور پڑھانے میں اور بیماریوں میں علاج کرانے میں اور بڑا کرنے میں، لباس دینے میں، کھانا مہیا کرنے میں، سیکیور کرنے میں، اور سردی گرمی سے بچانے میں، اچھے برے لوگوں کی تمیز کرانے میں کتنا بڑا کردار ہے ان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص اپنے ابا کا دین نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ کسی کا والد غلام ہو اور بکتا بکتا اس کے پاس ہو، تو اپنے ابا کو خرید کے غلام کو آزاد کر دے تو وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ آج کل تو ویسے ہی غلامی نہیں ہے، اس سے ثابت ہوا کہ کوئی بندہ اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ چونکہ مشہور ہے کہ لوگ ہمیشہ والدہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے ہم نے وہ احادیث بھی آپ کو بتائیں جس میں خاص طور پہ والد کا بھی ذکر ہے۔ اب دیکھیے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث الادب المفرد میں ہے، امام بخاری کی جو کتاب ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ای الناس احق بحسن صحابتی، من احق الناس بحسن صحابتی، کیا پیغمبر علیہ السلام بتائیے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق لوگوں میں سے کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک، آپ کی امی، ثم من قال امک، ثم من قال امک، ثم من قال ابوک، اس نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا پھر بھی تیری اماں، اور کہا پھر؟ انہوں نے کہا پھر بھی تمہاری والدہ، اور چوتھے نمبر پہ کہا کہ تمہارے والد۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے ثم اباک ثم اختک و اخاک ثم ادناک و ادناک، پھر تمہارے بھائی کا حق ہے، اختک و اخاک، پھر تمہاری بہن کا حق ہے، اور بہن کے بعد بھائی کا حق ہے، ثم ادناک فادناک، پھر جس قدر مرتبے میں رشتے میں جو زیادہ قریب ہو، خون کے رشتوں میں، اس کا زیادہ حق ہے حسن سلوک کے حوالے سے، زکوٰۃ دینے کے حوالے سے اور خرچ کرنے کے حوالے سے۔ اور جو بھی نیکی کرنی ہو سب سے پہلے والدین کے بعد اپنے خاندان میں کرنی چاہیے، کیونکہ ابدأ بمن تعول، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ اپنے زیر کفالت جو لوگ ہیں ان سے نیکی شروع کریں۔ اور آپ کو وہ حدیث تو معلوم ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس 1 دینار ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ایک اپنے خادم کو دیتا ہوں،
ایک میں اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، ایک اپنی بیوی کو دیتا ہوں، ایھا افضل، فرمایا الذی تنفقھا علی اہلک، سب سے افضل وہ ہے جو تم اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو۔ آج ہم ان پہ خرچ کریں گے تو بچے بڑے ہو کے ہم پہ بھی خرچ کریں گے۔ یہ حدیث حضرت ابو درداء سے ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، حدیث نمبر 1900 ہے، 1900 ترمذی شریف میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ نے سب کے سامنے فرمایا راغم انفہ ثم راغم انفہ ثم راغم انفہ، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، مٹی میں مل گئی، ذلت میں چلی گئی، یعنی وہ شخص ذلیل و خوار اور رسوا ہو گیا۔ قیل من یا رسول اللہ، عرض کیا گیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ ایسا کون بدبخت ہے جس کی لیے آپ 3 دفعہ بد دعا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا من ادرکا ابویہ احدہما او کلاہما ثم لم یدخلہ الجنہ۔ یہ حدیث مسلم میں 2551 نمبر حدیث ہے کہ جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو اپنی زندگی میں پا لیا پھر وہ اس کو جنت نہ لے جا سکے تو اس شخص کے سے بڑا بدقسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ والدین جنت میں لے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ جنت ان کے قریب ہے۔